طاہر کی دعا تو سن لے خدا، مرکز یہ صدا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سامیہ خاتون درجہ 9 کی طالبہ۔ اے سرزمین ہند تجھے سلام، اے سرزمین ہند تجھے سلام، کہ تیری خاک نے دی ہمیں پہچان، ہمیں بولنے کا حق دیا، ہمیں جینے کا دستور۔ معزز مہمانان گرام، قابل احترام اساتذۂ کرام، عزیز طالبہ و طالبات اور میرے پیارے وطن کے باشعور شہریوں، آج ہم سب یہاں اپنے عظیم وطن ہندوستان کی ایک نہایت تاریخی بمقصد اور قابل فخر 26 جنوری منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارا ملک مکمل طور پر ایک جمہوری ریاست بنا اور ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہندوستانی اپنے شہریوں کو آزادی، مساوات اور انصاف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 26 جنوری 1950 کے دن ہندوستان کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ اس دن ہندوستان میں ایک آئین ہند نافذ ہوا۔ آئین صرف قانونی دستاویز نہیں بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کی امیدوں، قربانیوں اور خوابوں کا آئینہ داری ہے۔ محترم حاضرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی 15 اگست 1947 کو ملی، لیکن ایک مضبوط خود مختار جمہوری نظم ہمیں 26 جنوری 1950 کو نصیب ہوا۔ اس دن ہندوستان نے اپنے برطانیوں کی تسلط کی نشانات کو ممکن طور پر ختم کر کے اپنے آپ کو ایک خود مختار جمہوری کردار ادا کیا۔ ذات، مذہب، زبان، علاقائی یا جنس کے بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتنے کی ضمانت دی گئی۔ یہ آئین ہمیں بولنے کی آزادی، مذہبی آزادی، تعلیم کے حق، مساوی کا انصاف فراہم کرتا ہے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ محترم سامعین، جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ طرز فکر اور طرز زندگی ہے۔ جمہوریت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اختلاف رائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام کریں، قانون کی پاسداری کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ 26 جنوری کے موقع پر پورے ملک میں ترنگا شان و شوکت سے لہرایا جاتا ہے۔ راجدھانی دلی میں شاندار پریڈ کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ہماری مسلح افواج، نیم فوجی دستی، NCC کے کیڈٹس اور مختلف ریاستوں کی جھانکیاں شامل ہوتی ہے۔ یہ پریڈ ہماری طاقت، احتیاط اور ثقافتی تنوع کا خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے۔ ہندوستان مختلف مذہب، زبان، علاقائی یا جنس کے بنیاد پر یہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بدھ سب مل جل کر رہتے ہیں۔ یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ کہاں ہے آج وہ شمع وطن کے پروانے، کہاں ہے آج وہ شمع وطن کے پروانے، بنے ہیں حقیقت انہی کے افسانے۔ عزیز طالبہ و طالبات، آپ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ آج جو بیج بوئے جائیں گے کل وہی تنار درخت بنیں گے۔ تعلیم، محنت، دیانتداری اور نظم و ضبط کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے والدین اور استاد کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں صرف سیاسی آزادی ہی نہیں بلکہ سماجی، تعلیمی اور معاشی آزادی کی بھی ضرورت ہے۔ غربت، جہالت، بدعنوانی اور فرقہ واریت جیسے مسائل ہمارے سامنے چیلنج بن کر کھڑی ہیں۔ ان مسائل کا حل صرف قانون سے نہیں بلکہ اجتماعی شعور اور اخلاقی اقدار سے ممکن ہے۔ 26 جنوری ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ملک کی تعمیر صرف حکومتوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہریوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنا کام ایمانداری سے کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں اور ملک کی پاسداری کریں تو کوئی بھی طاقت ہندوستان کی ترقی کی راہ سے نہیں روک سکتا۔ پھر دار ہند کو آزاد کرنے کے لیے، پھر دار ہند کو آزاد کرنے کے لیے، جھوم کر اٹھ وطن کو آزاد کرنے کے لیے۔ محترم حاضرین، آج ہندوستان سائنس، ٹیکنالوجی، اطلاعی حقیقی اور کھیل کے میدان میں دنیا میں اپنا شناخت بنا رہا ہے۔
اور یہ سب اسی مضبوط جمہوریہ کی بنیاد کا نتیجہ ہے جو 26 جنوری 1950 کو حاصل ہوئی۔ آخر میں اپنی بات اسی دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ ہمارے عزیز وطن ہندوستان کو ہمیشہ امن، خوشحال اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر اپنے ملک کو ایک جمہوری ریاست بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔